باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کردار سے دل شعر نمبر 310 سے لے کر 315 تک۔ کل جو کلاس گزری ہے اس میں میں نے ایک شعر کو چینج کیا تھا، میں نے 10 کی جگہ شعر نمبر 11 پڑھا تھا اور آج 11 کی جگہ 10 نمبر شعر پڑھوں گا۔ ٹھیک، تو یہ جو دوست سنتے ہیں، جب کتاب لکھی جائے گی، جب اس کی ترتیب دی جائے گی تو اس بات کا لحاظ رکھیے گا۔ وچ وجودا جن پائی کھنڈ مٹھ ساری، چٹ سمجھ نہ سی، جس نو خبر جد حق سچ مل سی، اور لذت پوری پاسی۔ وچ وجودہ جنہ پائی، جسم کے اندر جنہوں نے پائی یا جن کو مل گئی، کھنڈ مٹھ ساری، کھنڈ میٹھے کو کہتے ہیں، مٹھ مٹھی کو بولتے ہیں، ساری ساری، جٹ سمجھ نہ آسی، پہلے تو سمجھ نہیں آئے گی، جس نو خبر جد حق سچ مل سی، جس کو جب حق اور سچ کی خبر مل جائے گی اور لذت پوری پاسی، اسے پوری لذت آئے گی، اسے پورا سواد آئے گا۔ وجود کے اندر جن لوگوں نے ایک مٹھی پوری مٹھاس کی رکھی ہوئی ہے، یہ مل جائے گی، آ جائے گی، عطا ہو جائے گی، مل جائے گی، تفویض ہو جائے گی، پہلے تو سمجھ نہیں آئے گی یہ ہے کیا، لیکن پھر کچھ وقت گزرے گا، جب حق بات کی سمجھ آئے گی نا تو پھر پوری لذت ملے گی اس سے۔ اپنی مٹھی ایسے کریں، آپ کی ساتھ یہ آپ کی جتنی مٹھی ہے نا، میڈیکل کہتی ہے ہر بندے کا دل اتنا ہوتا ہے جتنی اس کی مٹھی ہوتی ہے۔ کل سے شعر نہیں پڑھا تھا، یہ شعر کسی اور ذائقے کا تھا، اس لیے آج پڑھے۔ ٹھیک، ہر انسان کی جو مٹھی ہے نا، حتیٰ کہ چھوٹا معصوم بچہ جو کچھ ماہ کا ہے یا کچھ سالوں کا ہے یا کچھ مہینوں کا ہے، جتنی اس کی مٹھی ہوگی، روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی ان کے سیدھے ہاتھ کی مٹھی ہوگی، ہر شخص کا دل ہی اتنا ہے۔ شاعر کہتا ہے جن کو یہ دل مٹھی، دل میٹھے نصیب ہو گیا، کہتے ہیں مٹھ، جن میں مٹھ پائی کھنڈ مٹھ، جن کے دل، یہ سارا دل ہے میرا، آپ کا اپنا ہے، آپ کا اپنا ہے، جتنے بھی جو جہاں بیٹھے ہوئے، تیرا بھی اپنا ہے، ہاں سب نے آ کے بیٹھا، جتنی دل مٹھی ہے ہماری اتنا ہی ہمارا دل ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے کہ جب دل پر محنت کی جائے نا تو دل حق محسوس کرتا ہے، اور پھر جب یہ جو مٹھ کھنڈ ہے یہ میٹھی ہو گئی، یعنی دل میٹھا ہو گیا تو ہر چیز میٹھی ہے، ہر چیز میٹھی ہے۔ جن کو یہ دل کی مٹھاس نصیب ہو جائے،
پہلے دل کو پتہ نہیں چلتا، مشقت بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب دل پر محنت کی جاتی ہے میرا پتر، جب دل پر مشقت کی جاتی ہے، اس دل کو موڑا جاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے محبوب کی طرف، حق بات کی طرف، جب اس دل کو موڑا جاتا ہے تو شروع میں یہ مڑتا نہیں ہے، اسے زمانہ مشقت کہتے ہیں، اسے زمانہ مشقت کہتے ہیں۔ تو وہ زمانہ مشقت ہوتا ہے، لیکن جب مشقت کا زمانہ گزر جاتا ہے، یہ پورا دل میٹھا ہو جاتا ہے، تو اس کی باتیں بھی میٹھی، اس کا سوچنا بھی میٹھا، اس کا بولنا بھی میٹھا، اس کا فیصلہ بھی میٹھا، غرض کے زندگی کے وہ تمام تر معاملات جن سے وہ جڑا ہوا ہے وہ سب کے سب میٹھے اور بھرے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا جسم میں جوڑا ہے، لیکن پورے جسم میں دل ایک ہی ہے، اور وہ خانہ خدا ہے۔ ہاتھوں کے جوڑے، پاؤں کے جوڑے، پسلیوں کے جوڑے، گھٹنوں کے جوڑے، ٹانگوں کے جوڑے، آنکھوں کے جوڑے، دانتوں کے جوڑے، ہونٹوں کے جوڑے، کانوں کے جوڑے، حتیٰ کہ شرمگاہوں کے بھی جوڑے، لیکن سب میں جو ایک چیز جو سب سے کارآمد ہے، جس پر یہ پورا جسم چل رہا ہے، اسے دل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جب کسی بندے کو ہارٹ اٹیک آ جائے تو بھلے آنکھیں پڑی رہیں، کڈنیز پڑی رہیں، ہر چیز جوڑوں میں پڑی رہے، لیکن جب دل کام کرنا چھوڑتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ یکتا ہے، یہ ایک ہے۔ اور جب اس دل میں، یہ مٹھی کی مثال ہے، اگر وہ دل ہی میٹھا ہو جائے تو سب کچھ بھلا ہو جاتا ہے۔ شام پاوے جد، شام پاوے جد، کالیا سجڑا دی یاد ستاوے، دن گزارا میں چپ چویتے، راتی چین نہ آوے۔ شام پوے جد کالی یارو، شعر نمبر 312 پڑھ رہا ہوں۔ جب کالے رنگ کی شام چھا جائے، میرے دوست، میرے محبوب کی یاد آتی ہے اور ستاتی ہے۔ دن گزارا میں چپ چویتے، سارا دن میں چپ چپیتا، یعنی سارا دن میں خاموشی سادھ لیتا ہوں، چپ رہتا ہوں، اور رات کو چین نہیں آتا، رات کو چین نہیں آتا۔ شام جب پڑتی ہے، اس کی سیاہی چھا جاتی ہے، مجھے میرے محبوب کی یاد اٹھا لیتی ہے، ستاتی ہے۔ دن تو سارا میں چپ کر کے گزار ہی لیتا ہوں صبر سے، لیکن رات کو مجھے چین نہیں آتا۔ اب یاد رکھنا، یہ مجاز کا اور حقیقت کا شعر ہے، لیکن مجاز کے رشتوں میں متبرک رشتے ہیں، ماں باپ ہیں، پیر و مرشد ہیں، اور میں نے یہاں پر والدین کو سوچا ہے، والدین کو سوچا ہے، مرشد پاک بھی آتے ہیں، ہم کو بھی سوچیں۔ شاعر کی شاعری کے اندر یہی کمال ہوتا ہے، مجاز کی بات کریں یا حقیقت کی بات کریں، اس میں سارے ذائقے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے، اب وہ بھلے اپنے مرشد کو رکھ لے، اپنے ماں باپ کو رکھ لے، یا اپنی زندگی کا وہ پیارا دوست محبوب رکھ لے جس کا اس کی زندگی میں بڑا عمل دخل تھا،
لیکن یہ ایسا عمل دخل نہیں ہے جو منفیت کی طرف جاتا ہے، یہ مثبت کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا پیار کرنے والی بیوی بھی ہو سکتی ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، متبرک رشتے جن کی اسلام میں بڑی ساکھ ہے، بڑا مقام ہے، بڑی حیثیت ہے۔ تو شاید کہتا ہے کہ جب شام پڑتی ہے نا تو مجھے میرے محبوب کی یادیں اٹھا لیتی، مجھے بے قرار کرنا شروع کر دیتی۔ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، آج کل تو یہ نظام ختم ہو گیا، میں بڑے زمانے کی بات کروں، شاید جب بات کرتا ہے تو اس میں ہر زمانے پر محیط ہو کے بات کرتا ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، اب کچھ احباب بھی میری بات سن رہے ہیں تو میری بات سے اتفاق کریں گے، کچھ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اتفاق کریں گے کہ جب چھوٹے ہوا کرتے تھے، ماموں آ جائیں، نانی آ جائیں یا کوئی اور رشتہ آ جائے تو ہم زور دے کے ان کے ساتھ چل پڑتے تھے، کھیلتے۔ لیکن جب شام پڑتی تھی تو اپنی بیبے کی یاد آ جاتی، ایسا ورژ سب ہوتا ہے۔ پھر رات پوری بے چینی پریشان رہتی تھی، امی کے پاس جانا ہے یا بیبے کے پاس جانا ہے یا بے جی کے پاس جانا ہے۔ تو شاعر نے اس بے چینی کے مرحلے کو اپنے اس شعر میں ڈالا ہے کہ جب مجھے میرے محبوب کی یاد آتی ہے، شام پڑے تو میں بہت بے چین ہو جاتا ہوں، بہت کرب میں چلا جاتا ہوں۔ دن تو میں چپ کر کے گزار لیتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، زندگی بھی گزارنی ہے، زندگی کا نظام بھی چلانا ہے۔ میں دن میں تو چپ کر جاتا ہوں، خاموشی اختیار کرتا ہوں، لیکن تو ٹھک 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 محبوب کی یادوں کی رہتی ہے۔ اب محبوب حقیقی بھی ہے نا کہ جب رات کو مصلی پر آپ پہنچیں اور اس کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوں، جو آپ پر کیفیت ہوتی ہے نا رونے کی، تڑپنے کی، وہ کیفیت بھی دیدنی ہوتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس دیدار کوئی نہیں کرتا سوائے اللہ کی۔ جب رات کا پچھلا پہر ہو، سب دنیا آغوش نیند میں ہو اور بندہ اٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کر اپنے یار سے باتیں کر رہا ہو، اس کا ذکر کر رہا ہو، کبھی اس کی بارگاہ میں رو رہا ہو، کبھی اس کی بارگاہ میں گر رہا ہو، کبھی اس پر وجد طاری ہو، کبھی کون سی محبت کی کیفیت طاری ہو، تو شاعر اس طرف آپ کا اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ محبت کی بات ہو رہی ہے، یعنی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ 313 کپ کپ میرے کان، کپ کپ میرے کان، جو سیڑے چیلے خوب بناوے گھیرا، جس نے پالے چیلے جد پورے، اس نو ڈھاوے کیڑا۔ کب کب مرکان، جو کپڑے، جو سیڑے کپڑے، ٹکڑے کاٹ کاٹ کر جو کپڑے تیار ہوتے ہیں، خوب بناوے گھیرا، ان کو خوبصورت طریقے سے مزین کر کے سیتے ہو۔ جس نے پالے چیلے، جس نے یہ کپڑے پہن لیے، جد پورے مکمل تیار پہن لیے، اس نو ڈھاوے کیڑا، اسے کوئی بھی نہیں گرا سکتا۔ ٹکڑے کاٹ کاٹ کے یہ جو کپڑے سیتا ہے اور اس کا گھیرا، یعنی اس کی جو سدھائی ہے اس کو درست کرتا ہے
اور جب یہ کپڑے پہن لو گے مکمل طور پہ تو کوئی تمہیں گرا نہیں سکے گا۔ یہ شعر آپ کو پتہ ہے کب لکھا گیا تھا؟ آپ ہی نے لکھا تھا۔ تو یہ شعر اس وقت لکھا گیا تھا حضرت صاحب، لیکن اس کی تشریح میں ابھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اس وقت اس شعر کا کوئی وجود نہیں تھا، کیوں لکھا گیا؟ شاعر کی اپنی باتیں ہوتی، اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ جس وقت یہ شعر لکھا گیا، لکھنے والے آپ تھے، ڈکٹیٹ میں کر رہا تھا، کاغذ پر آپ اتار رہے تھے محترم قبلہ صوفی خالد صاحب، کاغذ پہ آپ اتار رہے تھے، تو ایک ہجوم تھا، یاد آ گیا؟ تو یہ شعر اس وقت لکھا گیا تھا، لیکن آج دیکھیے اس کی وضاحت آج کی جا رہی ہے 7-8 سال بعد ایسے ہی۔ اب فقیر کے چولے کو سمجھو، فقیر نے جو چولا پہنا ہوا ہے، یہ چولا ہے اس کی مثال، جس کسی نے پہنا ہوا ہے، یہ طریقت کا چولا ہے، یہ معرفت کا چولا ہے، ٹکڑا ٹکڑا اس میں جڑ کے نا، اسے سندھی زبان میں الفی کہتے ہیں اور رلی کہتے ہیں، ہماری زبان میں بھی اسے رلی کہتے ہیں یا ٹکڑے دار چادر کہتے ہیں۔ یہ شاعر اپنے کپڑوں کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ ان کپڑوں کے پیچھے چھپے ہوئے راز کی وضاحت کر رہا ہے۔ کہ شاعر کہتا ہے، مخاطب کرتا ہے فقیر کو، مخاطب کرتا ہے فقیر کو، اے فقیر، یہ جو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کپڑے بنائے اور گھیرا سیدھا کیا، اور جب تم نے یہ کپڑے پہن لیے تو اب تمہیں کوئی گرا نہیں سکتا۔ شاعر کہتا ہے، اے عاشق، تم نے اتنی محنت کی ہے ٹکڑوں میں، وہ ٹکڑے جوڑ جوڑ کے پھر تمہارے لیے لباس بنا، اور جب یہ لباس تم نے پہن لیا، اب اللہ نہ گرائے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اللہ نہ گرائے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ شاعر یہاں بتا رہا ہے ان لوگوں کو جو راہ طریقت پر آ رہے ہیں، وہ اپنی زبان حال سے بتا رہا ہے۔ زبان حال اور قال کی بات ہو چکی ہے، وہ زبان حال سے بتا رہے ہیں کہ میرے کپڑوں کی طرف دیکھو، کیسے ٹکڑا ٹکڑا کر کے جوڑے ہیں، تب یہ سوٹ تیار ہوا ہے۔ اے راہ فقر میں چلنے والے، اے راہ فقر میں پاؤں رکھنے والے، تجھے اس بات پر غور اور تدبر کرنا پڑے گا کہ جھٹ سے ملنے والا یہ کام نہیں ہے۔ زندگیاں لگ جاتی ہیں، زندگیاں لگ جاتی ہیں، پہلے تو بندے کو خود ہی سمجھ نہیں آتی کہ میرے کام میں صدق کتنا ہے اور سلامتی کتنی ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ویلا وقت آ جاتا ہے جب بندے پر راز آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ یہ جو کپڑے ہیں نا، کپڑے یہ جو ٹکڑے کاٹے گئے، ان کی بڑی شان ہے، اور اس کے پیچھے جو معارف لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں، وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کچھ نے اسے دکھوں کا چولا کہا ہے، دکھوں کا چولا کہا ہے، مطلب کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ، زمانے کے بہت ولی وقت تھے، ان کے پاس لوگ جاتے، فیضیاب ہوتے، ان کی خدمت اقدس میں بیٹھتے، لنگر نیاز ہوتی، پیٹ کا لنگر بھی ہوتا اور روح کا بھی لنگر ہوتا، پیٹ بھی سیر ہو جاتا، روحیں بھی سیر ہو جاتی، جی بھر کے جسم بھی کھاتے اور جی بھر کے روحیں بھی کھاتی۔ ایک نادان شخص چلا گیا، وہ جا کے وہاں بیٹھ گیا کہ دیکھو تو صحیح یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ وہ صبح سویرے جا پہنچا، دن سارا بیٹھا رہا نماز کے اوقات کار میں، جب وہ بابا جی اٹھتے وہ بھی اٹھ کے نماز پڑھتا، تو سارا دن یہ صورتحال وہ دیکھ رہا تھا۔ عشاء کی نماز تک رکا، اپنے آپ کو بڑا زیرک اور بڑا چالاک سمجھتا تھا۔ اب بابا جی کی اس پہ نظر تھی،
اب بابا جی بھی اس کو دیکھ رہے تھے، وہ بابا جی کی جاسوسی کر رہا تھا، بابا جی اس کے اندر جھانک رہے تھے۔ عشاء کا ویلا ہوا تو لنگر پنڈارا کھا کے اٹھنے لگا تو بابا نے کہا بیٹا کس کام کو آئے تھے؟ کہا بس لوگوں نے بڑا شور کیا ہوا تھا کہ یہاں پر ایک بابا جی ہیں، وہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، لوگوں کو شرک کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو بس میں نے سوچ کیا تھا میں نے ویسا ہی پایا۔ استغفر اللہ۔ اچھا بیٹا کیا دیکھا آپ نے، کیا پایا؟ یہ تو بتا جاؤ تاکہ مجھے تو پتا چلے۔ اس نے کہا جی سارا دن لوگ آتے رہے بیٹھتے رہے، کوئی اپنی کیا بات کرتا، کوئی کیا کرتا، کوئی کیا بتاتا، کوئی کیا سنتے سناتے آپ، کوئی کیا سنتا، کوئی کیا روتا، کوئی ہنستا، کوئی میٹھا لے کے آتا، کوئی پھیکا لے کے آتا، کوئی کیا تو کوئی کیا۔ تو میں نے سارا نظام دیکھا۔ نماز کے اوقات کار میں تو آپ اٹھے، لیکن مجھے آپ کو یہ سارا معاملہ اسلام سے بہت دور لگا۔ استغفر اللہ، کیا وہ لوگوں کو شرک کی طرف بلا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بابا جی ایک چیز میں نے دیکھی ہے، آپ کی زندگی تو بڑی موج میں ہوگی، سائیں یہ باتیں سننے والی ہیں، کل کون سنائے گا میرے بچے؟ روحوں کی تربیت ہو رہی ہے، توجہ سے بیٹھا کر سارے ہیں، چھوٹا ٹھیک ہے، پورے درس میں پھر کے بیٹھتا ہے، اس کا جذبہ دیدنی ہے۔ بسم اللہ، اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو بابا جی میں نے دیکھا یہ لوگ آپ کو طرح طرح کے طائف دیتے ہیں، یہ نوکر چاکر، یہ مریدین، یہ دائیں بائیں ہاتھ باندھے کھڑے آپ کی بنے دنیاوی غلام۔ آپ کی زندگی تو بڑی موج میلے میں ہوگی، بڑی عیاشی کی زندگی ہوگی، بڑی محبت اور مستی کی زندگی ہوگی۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا تو بس میں جی بھر گیا تو میں جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا تم نے تو بات کہہ دی، لوگ آتے ہیں یہاں پر باتیں کرتے ہیں، مرادوں کے لیے تو اللہ ہے، بابا جی کے پاس کیوں آتے ہیں؟ ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہونے والا ہے۔ جو کیمرے کی اس طرف بیٹھے یہ درس سن رہے ہیں، جو نہیں ماننے والے ان کے منہ کھلنے والے ہیں، اور جو ماننے والے ہیں ان کے دل بڑھنے والے ہیں، محبت سے لبریز ہونے والے ہیں۔ تو بابا جی اتنے غلاموں کا ٹولہ اور یہ چہل پہل، یہ خوشیاں، یہ عیاشیاں، یہ وغیرہ وغیرہ۔ بابا جی نے کہا بیٹا فقیر کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اور تو نے کیا دیکھا؟ کہا یہ لوگ آتے ہیں کچھ سرگوشی میں، کچھ اونچی آواز میں اپنی باتیں بتاتے اور چلے جاتے ہیں۔ بابا جی نے کہا بیٹا میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، اگر میرے پاس 50 بندے آئے تو ہر بندے نے اگر 2 دکھ سنائے، کیونکہ فقیروں کے پاس لوگ دکھ ہی سنانے آتے ہیں، تو 50 بندوں نے اگر 2 دکھ سنائے تو 100 دکھ ہو گئے۔ ان 100 دکھوں کے دھاگے لپیٹ کے رکھ لیے جاتے ہیں، اور جب رات کالی ہوتی ہے ان دھاگوں کو نکالا جاتا ہے اور ایک چادر بنی جاتی ہے۔ ان دکھوں کے دھاگے ان سے ایک چادر بنی جاتی ہے، اور جب وہ چادر تیار ہو جاتی ہے تو اس چادر کو سر پہ ڈال لیا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے کہ مالک یہ بندے آج مجھے اپنے دکھ بتا کر گئے جن کی تعداد 100 بنتی ہے۔ اے میرے مالک، اے میرے رازق، اے میرے ملجا، میرے ماوا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اے میرے مالک وہ مجھے تیرا سمجھتے ہیں، میں اس قابل تو نہیں کہ میں خود کو تیرا کہہ سکوں، لیکن ان کا یہ گمان ہے، تو میرے مالک تو مجھے رد کر دے، مجھے ایک سمت پھینک دے، کچرے میں ڈال دے، کوڑے میں ڈال دے، لیکن مالک جو میں نے سروں پر لوگوں کے دکھوں کی چادر رکھی ہے،
اس چادر کی لاج نبھا لے اور آنے والوں کی تکالیف کو دور فرما دے، تاکہ جو ان کا یقین بنا ہوا ہے وہ پختہ ہی رہے، اور اللہ ان کے دکھوں کی چادروں کو دیکھ کر ان پر کرم کرتا ہے، تو اللہ ان کا بھی کام کر دیتا ہے جو مصیبتوں کے مارے ہوئے ہیں، اور جو مصیبتیں لے کر یہ ولی آتا ہے اس کی بھی درجات کو بلندی عطا کر دیتا ہے۔ بیٹا بتا یہاں شرک کہاں؟ اس کی آنکھیں جھکی ہیں، وہاں سے جھکی آنکھوں سے چلا گیا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دکھوں کی چادر، جو آج کا ٹائٹل ورڈ ہے نا، ٹائٹل ورڈ، وہ دکھوں کی چادر ہے۔ جیسے کل جذب تھا، یاد رکھیے گا، کیا کل جذب تھا بیٹے، اور آج دکھوں کی چادر۔ کیونکہ ہم جب یہ درس دیتے ہیں تو پھر درس ایسے روانگی سے چلتا رہتا ہے، پھر دوستوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، پھر ان کے لیے مشقت پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے جذب بن گیا دکھوں کی چادر۔ آج کا جو ہمارا ٹائٹل ہے، ٹائٹل ایکسپلینیشن جو ہے نا ہماری، وہ آج دکھوں کی چادر ہے۔ تو یہ دکھوں کی چادر وہ پہن لیتا ہے اللہ والا، اور اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اور اللہ پوری کرتا ہے۔ تو پھر جب جس نے یہ دکھ اللہ کو سنائے، جب وہ معرفت کا چولا پہن لیتا ہے، پورا مکمل ٹھیک ٹھیک پہن لیتا ہے، اس کا گھیرا ٹھیک کرتا ہے، یعنی اس کی بازو سیدھے، ویسے کپڑا ڈالنا کندھے میں تو کوئی لباس نہیں کرتا جب تک کٹ کے سلتا نہیں ہے۔ انسان جب تک تیرا نفس ذلیل نہیں ہوگا تجھے رستہ نہیں ملے گا، اور جب تجھے رستہ مل گیا تو کوئی تجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگلا شعر، وچ قبر کل، وچ قبر کل آنا ہو سی، جن ہویو سنگ جنبا، جنہ لائی پریت نبی نل، او پاسی خوب شبابا، وچ قبر کل آنا ہو سی، کل جب قبر میں آنا ہوگا، یہ نہ ہویوں سنگ جناباں، اگر سنگ دوستی محبت الفت مودت اپنے جناب سے، یعنی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن یہاں پر جنابہ لکھا ہوا ہے۔ جنابہ ایک تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے اولیاء کرام، اولیاء کرام جنہ لائی پریت نبی نال، جنہوں نے اپنی محبت حضور کے ساتھ لگائی، وہ پاسن خوب شباباں، ان کے ساتھ بہت خوبصورت معاملہ ہوگا۔ ایسے شعر سے ثابت ہو گیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کے محبوب کی محبت ہے، اور کل جب وہ قبر میں جائیں گے، ما کنت تقول فی ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا خیال تھا تمہارا، تو کیا خیال تھا یہ خسارے میں وضاحت ہو چکی ہے، آپ گئے تھے، ساتھ تھے، درس ہو چکا ہے، آپ وہ درس اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، اب تو کیا کہ آ چکے ہو نا، تو وہ تو پہچان لیں گے جن کی محبت ہے۔ اور جب سنگ جنابہ ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وسلم علیہ قبر میں تشریف لائیں گے، اور 3 سوال ہوں گے۔ پہلا، تیرا رب کون ہے؟ من ربک ما دینک ما کنت تقول، تم کیا کہا کرتے تھے؟ کہ تمہارے دین کا پتہ چلا، تمہارے اللہ کا پتہ چلا۔ تیسرا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے،
کمرہ امتحان میں جو بچہ طالب علم پیپر دینے جاتا ہے تو 6 سوالوں میں لکھا ہوتا ہے جی کوئی سے 3 سوال کریں، سوال نمبر 2 انتہائی ضروری ہے۔ جب وہ سوال نہیں کرے گا تو باقیوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہ جناب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہچان ہے نا، جس کو نصیب ہو جائے، جس کو عطا ہو جائے، جس کو مل جائے، جس کو یہ نصیب ہو جائے، یہاں بھی سلامتی میں، وہاں بھی سلامتی میں، اور وہاں بھی سلامتی میں۔ ٹھیک ہے جی۔ آخری شعر آج کی کلاس کا، پیر میرے دی صورت سونی جو پھول مہک کلیاں چین پوے میرے وچ کلیجے جد ٹراں انہاں دیاں گلیاں، میرے پیر کی جو صورت ہے بہت پیاری ہے، جو پھول مہک کلیاں، جیسے پھول اور کلیاں مہکتی ہیں، چین پوے میرے وچ کلیجے، میرے دل کو چین نصیب ہوتا ہے، کلیجے کو چین نصیب ہوتا ہے، جد ٹراں انہاں دیاں گلیاں، جب ان کی گلیوں میں جاتا ہوں تو مجھے بڑا چین نصیب ہوتا ہے۔ میرے پیر کی جو شکل و صورت ہے بہت خوبصورت ہے، اور ایسے جیسے پھول اور کلیاں مہکتی ہیں، میرے دل کو چین نصیب ہوتا ہے، میرے کلیجے کو، میرے دل کو چین نصیب ہوتا ہے جب میں ان کی گلیوں میں چلتا ہوں۔ یہ شعر لکھا تھا، مجھے یاد ہے، آج سے 7-8 سال پہلے، مجھے لگ بھگ یاد پڑتا ہے، زیادہ نہ ہو تو کم نہیں ہوگا، اور کم ہوا تو زیادہ نہیں ہوگا، یہی دورانیہ تھا، یہی وقت تھا کہ جو کھڑی شریف جاتے ہیں، ہمارے سائیں جی بھی ماشاءاللہ خالد صاحب پرانے بندے ہیں، سائیں جی تو بھی نوجوان ہیں، اللہ ان کی نظر بد سے بچائے، اور جتنے بھی ساتھی دربار سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی موڑ مڑتا ہے نا، آنکھیں دیکھتی ہیں نا مرشد پاک کی مسجد کے روزے کے مینار، اور جو مینار کا روزہ ہے، یعنی روزے کا مینار ہے، تو عجیب سی کیفیت چاہ جائے۔ تو شاعر یہاں کہتا ہے کہ میرے جو پیر ہیں ان کی صورت انتہائی خوبصورت ہے، جیسے پھول بھی ہیں مہکتے اور کلیاں بھی ہیں مہکتی۔ اب یہ کلیاں کیا ہیں؟ کلیاں، پھول تو پھول ہو گیا، کلیاں میرے صاحب اسات کے پتے، انہیں کلیاں کہا جاتا ہے، اور دوسرے میں نہیں، جو پھول کے کھلنے کی شروع کی شکل ہوتی ہے، جب وہ بند ہوتا ہے پھر کھلتا ہے، تو جب وہ کھلتا ہے تو اس کی جو خوشبو ہے وہ پھیلتی ہے، وہ کلی ہے، اور دوسری کلیاں وہ ساتھ جڑے پتے، ان پتوں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ پھول کی کتنی بلند شان ہے کہ وہ کلی کی شکل میں بھی مہکتا ہے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے پتے بھی مہکتے ہیں، اور تھوڑا سا اور غور کرے تو ساتھ جڑے ہوئے کانٹے بھی مہکتے ہیں۔ یہاں شاعر کہتا ہے مجھے بڑا چین نصیب ہوتا ہے، بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے جب میں اپنے پیر صاحب کی گلیوں کی سیر کرتا ہوں، ان کی گلیوں میں سے جب گزرتا ہوں تو میرے دل کو چین نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے پیر و مرشد سے اسی طرح پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، واخر الحمد للہ۔